الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کا ہمارا سبق سورۃ الفلق پہلے ہم انشاءاللہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور ضروری کرامہ، اور آخری حصے میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی تفسیر بھی اس سورہ مبارکہ کی ہم کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل میں قاف کو موٹا کریں اور اعوذ میں واو مدہ، واو ساکن، واو سے پہلے پیش، واو کو لمبا کر کے پڑھیں، پھر آگے فلق میں بطور خاص قلقلہ کریں۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نون ساکن اور تنوین کے چار احکامات ہیں۔ نون ساکن اور تنوین سے مراد دو زبر، دو زیر اور دو پیش، اس کے چار احکامات ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے یہاں پڑھیں گے تو اس کے بعد 4 قاعدے اپلائی ہو سکتے ہیں۔ اگر حروف اظہار ہوں یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو پھر ظاہر کر کے نون کو پڑھا جاتا ہے، غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر حروف اخفاء ہوں، اس کے 15 حروف ہیں، تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ثا، فا، قاف، کاف، ان میں سے کوئی حرف ہو تو پھر وہاں پہ اخفاء کریں گے یعنی غنہ، جیسے یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے شین ہے، من، اب یہاں پہ من شر ما خلق، اور قاف میں قلقلہ کریں گے۔ جب بھی حروف قلقلہ یعنی قاف، طا، با، جیم، دال ان پر وقف کیا جا رہا ہو یا ان پر جزم داخل ہو رہی ہو تو اس میں قلقلہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی آواز کا اپنے مخرج کے ساتھ لگ کر، ٹکرا کر، جنبش کے ساتھ واپس آنا۔ ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین حروف اخفاء میں سے ہے، یہاں تنوین ہے، غاسق تنوین ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف اظہار میں سے ہے، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین حروف اخفاء میں سے، یہ وہ سیم لفظ ہے جو تینوں آیات میں آ رہا ہے، اور یہاں نون مشدد ہے۔ نون مشدد یعنی جب نون پر شد داخل ہو، نون یا میم جب بھی مشدد ہوں گے تو اس میں غنہ لازم ہوگا، اس کو مکمل غنہ کہا جاتا ہے۔ شر النفاثات فی العقد، فی العقد، دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، فی العقد، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین حروف اخفاء میں سے، یہاں بھی غنہ کریں گے، اور حاسدن میں تنوین کے بعد حمزہ ہے،
حمزہ حروف اظہار میں سے ہے تو ہننا نہیں کریں گے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. حسد یہاں بھی قلقلہ کریں گے، دال قلقلہ میں سے ہے. حسد حسد. پھر سے پڑھیں گے قل اعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. حسد حاسد حاسد إذا حسد. جزاکم اللہ. ایک مرتبہ خود سے پڑھ دیں. جی حاسد حسد. حاسد کہنے سے ہا میں الف داخل ہو جائے گا. حسد اس سے پہلے حاسدن کے اندر الف ہے حاسدن میں، اور آگے حسد جو ہے وہ فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، پیچھے اسے حاسدن اسم کے طور پر استعمال ہوا ہے. حاسدن اذا حسد. حسد جی. قل کا معنی ہے کہہ دیجیے. اچھا قل کا معنی ہے کہہ دیجیے یا فرما دیجیے. کل ہم نے لفظ قل کو جو ہے اس کو سمجھا تھا کہ یہ قل کیسے بنا ہے. قل فعل مضارع سے بنا ہے، یقول سے، ٹھیک ہے. اور یہ امر کا صیغہ ہے، فعل امر. امر کہتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی کام حکم کریں. کوئی چھوٹا بڑے کو اگر کوئی کام کہتا ہے تو وہ فعل تو امر ہی کہلائے گا، لیکن اس کو درخواست کہا جا سکتا ہے، ریکویسٹ جسے آپ کہتے ہیں. سوال کا معنی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جب کوئی بڑا چھوٹے کو کوئی بات کہے گا تو اس کو حکم کہا جائے گا، اور اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کو فعل امر کہتے ہیں. فعل امر. فعل امر جو ہے اس کے ایک تو چیز بالکل اٹل ہے کہ آخر میں اس کے حرف کے اوپر جزم آتی ہے، آخر میں جزم آتی ہے. اور شروع میں اس کے اگر تو وہ لفظ پڑھا جا رہا ہو خود سے حمزہ لگانے کی ضرورت نہ ہو تو پھر حمزہ نہیں لگاتے، جیسے یہاں نہیں لگانا پڑا. ادروائز اس کے شروع میں حمزہ لگانا پڑتا ہے. جیسے یہ لفظ ہے یا علامو، اگر آپ اس سے فعل امر بنانا چاہیں، یا علامو کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے یا جانے گا، وہ جانتا ہے یا. اب پہلا کام اس میں یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع ختم کرتے ہیں. اب جب علامت مضارع ختم کی تو ہمارے پاس اس کنڈیشن میں یہ لفظ آ گیا. اب اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے کیونکہ عین جو ہے وہ ساکن ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے کوئی حرکت ہو. اب اس کے لیے آپ حرکت لگانے کے لیے الف لگاتے ہیں، اور اس کو اب یا تو زبر دینا پڑے گی یا زیر دینا پڑے گی یا پیش.
तीन ही हरकत हैं, ज़बर ज़ेर या पेश। अब कौन सी हरकत दी जाएगी इसको, ज़बर ज़ेर या पेश, वो एक बाकायदा उसूल और कायदा है कि ज़बर कब आ सकती है, ज़ेर कब आ सकती है, पेश कब आ सकती है। अगर तो ये जो अगला लफ्ज़ है तीन हरफों पर मुश्तमिल, इसका जो दरमियानी हरफ है, ये वाला दरमियानी हरफ, इसको आइन कलिमा कहते हैं, आइन कलिमा। इस पर देखेंगे अगर तो ज़बर हो या इसके नीचे ज़ेर हो, ज़ेर हो तो वो तो ऑलरेडी फिर ज़ेर है, ठीक है जी। अगर इसके ऊपर ज़बर हो या इसके नीचे ज़ेर हो तो फिर जो पीछे हमजा लाते हैं तो उसके नीचे ज़ेर लाई जाएगी, उसके नीचे ज़ेर लाई जाएगी। और अगर इसके ऊपर पेश है, अगर इसके ऊपर पेश है, जैसे यकरुमु होता है या यदखुलु होता है, यदखुलु, ठीक है, तो फिर उसके लिए ज़बर लाई जाती है, या उसके लिए पेश उदखुल, फिर उसके लिए पेश लाई जाती है, फिर उसके लिए पेश लगाई जाएगी। अगर यहाँ पर पेश हो तो फिर यहाँ पर पेश आएगी, और अगर यहाँ पर ज़बर या ज़ेर हो तो फिर इसके लिए ज़ेर लगाई जाएगी। अब ये जो लफ्ज़ यअलमु है तो इससे यहाँ इसके नीचे ज़ेर आ जाएगी, और ये हमारे पास बन गया इअलमु। क्या बन गया अब? इअलमु। अब ये दो काम कर चुके हम, एक तो हमने अलामत मुज़ारे ख़त्म की, दूसरा हम शुरू में हमज़ा वस्ली लेके आ गए। हमज़ा वस्ली लाए, उसके लिए हमें ज़रूरत पेश आई कि ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है, पेश लगानी है। उसूल वज़ा हुआ कि अगर आइन कलिमा जो है इसके ऊपर ज़बर या ज़ेर तो पीछे ज़ेर लगाई जाएगी, और अगर इसके ऊपर पेश हो तो फिर यहाँ पर पेश आएगी। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये है कि आखिर में उसको जज़म दे देंगे, जो आखिरी हरफ है उसकी पेश ख़त्म करके वहाँ पर जज़म दाखिल की जाएगी, और इस तरह ये लफ्ज़ बन जाएगा इअलम। अब इसका माना बन जाएगा तू जान, तुम जानो, तुम समझो, तुम जानो, ठीक है, अमर हो गया। अब यहाँ पे जो सूरत हाल थी हमारे पास यकूलू से, अब यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह से थी, ये हमारे पास था ये लफ्ज़ यकूलू। अब यकूलू में हमने क्या किया, पहला काम हमने किया अलामत मुज़ारे हटा दी। अब जब अलामत मुज़ारे हटाई तो वो लग गया हमारे पास कूलू। अब कूलू रहा तो काफ पढ़ा जा रहा है। अब काफ को तो पढ़ने के लिए आगे पीछे हमें को हमजा लगाने की, ज़बर ज़ेर पेश लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पेश मौजूद है। अब ये पढ़ा जा रहा है। अब हमारे पास मसला है इस वाव का, क्योंकि ये हरफ इल्लत है, ठीक है। अब हरफ इल्लत जो है उसको आप इसमें से हज़फ कर देंगे और ये लफ्ज़ रह जाएगा कुलू। क्या रह जाएगा? कुलू। कुलू रह जाएगा तो आप आखिर में जज़म लाजमी देंगे, लिहाजा इसकी पेश जो है वो जज़म में बदल जाएगी और ये बन जाएगा कुल। अब इसका तर्जुमा होगा कह दीजिए। ये फिर नहीं, ये जो ये हज़फ हो गया यहाँ से, हाँ हाँ, ये हज़फ हो गया, इल्लत है, ये हज़फ हो गया, ठीक है। अब इसको तो ज़रूरत नहीं थी, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हम कर चुके हैं। जब हमने इसका मुज़ारे बनाया था तो ये उसूल हम वहाँ अप्लाई कर चुके थे, क्योंकि ये लफ्ज़ असल में कावाला था, कावाला था, उससे बना यकवालू, यकवालू बना तो उससे फिर हरफ इल्लत को यकूल पेश दे करके तो उसका जो इल्लत थी उसको ख़त्म किया गया। अब वो हमारे पास इस फार्म में यकूलू में आ चुका है, तो जब यकूलू में आया तो उसके अंदर हम ये काम करेंगे कि हरफ इसका तरीका ये होता है कि इसमें चूंकि पहले से वो पढ़ा जा रहा है तो हमजा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हरफ इल्लत हो तो उसको ख़त्म कर देंगे और आखिर में जस्म देंगे। तो ये बन गया इससे यकूलू से कुल। कुल अब ये फेल अमर है जिसका माना है कह दीजिए। अब हमारे उमूमन एक यहाँ बात अर्ज करूं,
ہمارے کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے ٹرم ایک لفظ یوز کرتے ہیں کلوں کا ختم، ٹھیک، ایسے میرے ذہن میں آ گیا کلوں کا ختم، تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں وہ کلوں کا ختم، یہ کتوں آ گیا، یہ کلوں کا ختم کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو چنے پڑھتے ہیں یا گٹلیاں شمارے رکھ کے پڑھتے ہیں اس عمل کا نام کلوں کا ختم ہے، ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو شمارے یا وہ جو چنے کے دانے یا کوئی بھی چیز رکھی ہوتی ہے اس کو پڑھتے رہنے کا نام کل کا ختم ہے۔ اب کل کا ختم جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سورہ کافرون پڑھی جاتی ہے، اس میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، سورہ فلق پڑھی جاتی ہے، سورہ ناس پڑھی جاتی ہے، اور یہ چاروں صورتیں چونکہ لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں اس لیے اس کو نام دے دیا گیا قل کا ختم، قل شریف کا ختم، ٹھیک ہے، اس کو نام دیا گیا قل شریف کا۔ اس میں کوئی ایسا پرابلم، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، باقی اس کا وہ ایک الگ سوال ہے کہ ایصال ثواب کے لیے دوسرے دن اس کا پڑھنا وہ سنت ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پھر الگ سوال بن جاتا ہے۔ میں نے جسٹ آپ کو ایک جو سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ اس کو کلوں کا ختم کیوں کہا جاتا ہے، تو دراصل اس کے اندر یہ چاروں صورتیں چونکہ پڑھی جاتی ہیں اس لیے اس کو کل شریف کا ختم کہا جاتا ہے۔ بہرحال اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، ترجمہ کیا کیا ہم نے اس کا؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا کہ میں پناہ مانگتا ہوں؟ اس کے شروع میں حمزہ آ گیا، فعل مضارع کے 4 حروف علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں جن کا مجموعہ ہے اتین، حمزہ، تا، یا، نون، 14 سیغے ہیں۔ 14 سیغوں میں ایک جو سیغہ ہے واحد متکلم کا اس کے شروع میں حمزہ آتا ہے، ہمیشہ اس کے شروع میں حمزہ ہی آئے گا۔ جیسے اگر آپ اس سے بنائیں یا علمو سے اس کی یا ہٹا کے تو یہ بن جائے گا اعلم، اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں جانتا ہوں، اعلم میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لفظ ہیں جو اس وزن پر آئیں گے، اعلم، انظر میں دیکھتا ہوں، انصر میں مدد کرتا ہوں، ادخل میں داخل ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اضرب میں مارتا ہوں، اشرب میں پیتا ہوں۔ تو جس کے شروع میں یہ حمزہ آ جائے گا اس کا ترجمہ واحد متکلم میں آ جائے گا، ایک تو یہ کلیئر، اور دوسرا وہ فعل مضارع ہے۔ اب فعل مضارع ہے تو اب آپ نے اس کا ترجمہ فعل حال کے ساتھ کرنا ہے یا پھر فعل مستقبل کے ساتھ کرنا ہے، لہذا اس لفظ کے اندر جو اصل لفظ ہے وہ ہے عاذ یعوذ عوزن، یہ لفظ ہے عوزن، اس سے ماضی ہے عاذ، اس سے فعل مضارع ہے یعوذ، اور اس کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا۔ پناہ مانگنا، عوزن، عوزن کا معنی کیا ہے؟ پناہ مانگنا۔ اب اس سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ بنا اعوذ، تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر یعوذ کہیں، یعوذ شروع میں یا لگا دیں، پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ پناہ مانگتا ہے۔ یعوذ اگر یا آ جائے شروع میں پھر معنی کیا ہوگا؟ وہ، اگر تا لگا دیں تعوذ تم پناہ مانگتے ہو، اگر نون لگا دیں ہم پناہ مانگتے ہیں۔ یہ یاد کر لیں، 4 تو حرف ہے، حمزہ کا معنی ہے میں، تا کا معنی ہے تم، یا کا معنی ہے وہ، اور نون کا معنی ہے ہم۔ اسی فعل کے شروع میں یہ 4 حرف تبدیل ہوتے جائیں شروع والے تو ترجمہ بدلتا چلا جاتا ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، یا لگا دے یعوذ، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تعوذ، نعوذ ہم پناہ مانگتے ہیں۔ برب الفلق، فلق، اچھا بازر بی یہ حرف ہے، حرف جارہ ہے، اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جس بھی کلمہ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے آخر میں پھر زیر آتی ہے، یہ جو زیر با کے نیچے آئی ہے یہ اس با کی وجہ سے بربی۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے ساتھ یا پر یا کا کی کے کو،
अल-फलक, रब का माना पालने वाला, परवरदिगार, परवरिश करने वाला। और अल-फलक, अल-फलक का माना सुबह भी होता है। अल-फलक के कई मानी हैं। इसका माना फाड़ना भी होता है, चीरना भी होता है। फाड़ना या चीरना एक ही चीज है। फालिकुल हब्बी वन नवा कुरान करीम में, या फालिकुल इस्बाह, सुबह को फाड़ने वाला, निकालने वाला। फालिकुल हब्बी वन नवा, दाने को और गुठली को फाड़ने वाला। अल्लाह पाक दाने को जो निकालते हैं, जमीन को फाड़ करके निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो फाड़ना, फालिकुल हब्बी वन नवा। और फिर इसी तरह से जो गंदम का दाना है उसे, गुठली है उसे, तो फाड़ना या चीरना इसके माना में आता है। और फलक सुबह को भी कहते हैं, सुबह। और सुबह को फलक इसलिए कहते हैं कि चूंकि ये भी रात के अंधेरे को फाड़ कर निकाली जाती है, इसलिए इसको सुबह यानी फलक कहा गया है। तो अल्लाह ताला फालिक है। वो अब देखें कि ज़मीन को फाड़ता है तो इसमें से चश्मे निकालता है, आसमान को फाड़ता है तो उसमें से पानी बरसा देता है। तो अल्लाह फालिक है, जिस चीज़ को फाड़ने वाला, फालिक। अल्लाह ने अपना नाम कुरान करीम में इरशाद फरमा, फालिक। ठीक है, तो कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फरमा दीजिए कि मैं फलक के रब की पनाह मांगता हूँ। फलक में सुबह भी आ गया, अगर आप इसके लफ्जी माना में लें, फाड़ने वाला, ठीक है, वो भी आप मुराद ले सकते हैं कि वो ज़मीन और आसमान के दानों को फाड़ने वाला, ज़मीन को चीरने वाला, आसमान को फाड़ के उससे बारिश उतारने वाला। तो ये सारे मानी मुराद हो सकते हैं। और यहाँ जो मतलब मुराद है, जो सब ने तकरीबन मुफस्सिरीन इकराम ने दिया माना, वो सुबह ली है, क्योंकि रात की तारीकी जो जुल्मत है, अंधेरा है, उसको फाड़ कर सुबह नमूदार होती है, इसलिए वो एक ख़ास वक्त है, अल्लाह की कुदरत की एक ख़ास निशानी है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ। इसके अलावा फलक का एक और माना भी है, ये शायद आपने पहले ना कभी सुना हो, लुगत की किताबों में भी और हदीस पाक में भी फलक के बारे में कौल आता है कि फलक जो है, हज़रत इब्न अब्बास का भी कौल है, इसी तरह दीगर सहाबा ताबीन का भी कौल है, मुख्तलिफ कुतब में। फलक दोज़ख के अंदर एक कुएं का नाम है। फलक दोज़ख में एक कुएं का नाम है, एक ऐसा खतरनाक कुआं है जहन्नुम के अंदर, जिसकी आग की शिद्दत इतनी तेज और ज्यादा है कि जब उसको खोला जाएगा तो उससे जहन्नमी भागेंगे, जहन्नमी उससे भागेंगे, यानी बहुत शदीद किस्म की उसकी आग होगी। उस कुएं का नाम, या जहन्नुम के अंदर कहा गया एक घर है, जहन्नुम के अंदर एक घर है, या कुआं कहा गया, एक कुआं है, गड़ा है, उसको फलक कहते हैं। तो यहाँ कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कहने से अगर वो गड़ा मुराद लिया जाए या वो कुआं मुराद लिया जाए, तो फिर अल्लाह ही है जो उस गड़े से बचाने वाला है, अल्लाह ही है जो उस अजाब को दफा करने वाला है। तो आप फरमा दीजिए कि मैं अजाब को दफा करने वाले रब की पनाह मांगता हूँ, अजाब को दफा करने वाले रब की पनाह मांगता हूँ। फिर ये इसका तर्जुमा हो सकता है, लेकिन मुतरजमीन ने जो इसका तर्जुमा मारूफ माना लिया है वो यही कि मैं सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ, ये मारूफ तर्जुमा है। जो बेसिकली मुजाफ है, रब जो है ये मुजाफ है, या जब दे लगा पीछे तो उसने उसको देर दी है, जब दी है रब को दे के लिए दे रही है, तो फिर ये बना में रब बिल फलक, सुबह का रब। बड़ा खूबसूरत तर्जुमा किया आपने, सुबह का रब। पर दूसरा तर्जुमा भी ठीक होगा, मुझे नहीं पता उसका, कुएं का, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो अकवाल हैं आइम्मा इकराम के, अकवाल हैं सहाबा इकराम के। मैंने अर्ज़ किया मारूफ और खूबसूरत तर्जुमा यही है सुबह के रब की, लेकिन मेरी नज़र से, मुताले से गुजरा, तो मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं जब पढ़ता हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है,
تو بہت ساری ایسی چیزیں نگاہوں سے گزرتی ہیں، تو سم ٹائم دل کرتا ہے کہ وہ پھر شیئر کیا جائے، بیان کیا جائے، آپ تک بھی اس علم کو پہنچایا جائے۔ اب یہ سارے جتنے معنی میں نے ذکر کیے ہیں، یہ سارے میں نے یہاں پہ 70 پوش کنواں، ٹھیک ہے، ایک قید خانہ، جہنم کے اندر ایک قید خانہ ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بھی اور بھی منقول ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام فلق ہے۔ من شر ما خلق، من کا معنی ہے سے، شر کوئی کہتے ہیں نقصان دہ چیز، ما خلق، ما کا معنی ہے جو، اور خلق اس نے پیدا کیا، یہ فعل ہے، فعل ماضی، خلق اس نے پیدا کیا۔ کل 6 ابواب کا ذکر ہو رہا تھا، ماضی کے 6 ابواب، فتح، یفتح، اور ضرب، یضرب، اور نصر، ینصر، سمع، یسمع، اور حسب، یحسب، یحسب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یحسب بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پہ، ہاں بعض جگہوں پہ یحسب بھی آیا ہے، یحسب، لیکن اس کے لیے معروف جو ہے وہ یحسب۔ اور چھٹا ہے کروما، یکرم، یہ 6 ابواب کہلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ابواب، ماضی اس کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے، ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، یعنی صرف مجرد، صرف آپ کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس سے زائد کوئی لفظ ہو، کوئی زائد حرف ہو، تو اس کو پھر مزید فی کہا جاتا ہے، مزید فی، یعنی اس میں اور حرف کا اضافہ ہو، وہ رباعی بھی ہو سکتا ہے، خماسی بھی ہو سکتا ہے، 5 حرفی بھی ہو سکتی ہے، 4 حرفی بھی، لیکن یہ کہ ثلاثی جو ہے یہ تقریباً کہہ لیں 99% جو ہے وہ ثلاثی ہی آتی ہے۔ تو یہ جب بھی کوئی ماضی آئے گی یا مضارع آئے گی تو وہ ان 6 ابواب پر ہی آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے یہ 6 اوزان ہی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کو یاد کرنا پڑے گا، یہ ان میں سے کسی ایک پر ہوگا۔ اب جیسے خالقہ ہے، خالقہ سے میں لفظ بولتا ہوں، اگلا جو اس کا مضارع ہے وہ ہے یخلق، میں نے تو یاد کیا نا، یہ سارے یاد کیے ہوں، اب میں نے بول دیا خالقہ یخلق، اب آپ پہچان سکتے ہیں کہ اس میں سے خالقہ یخلق کس وزن پر ہے، کوئی لفظ دیکھیں اس میں سے کوئی، خالقہ یخلق، فتح، یفتح، یفتح ہوتا ہے، سوری یفتح ہوتا ہے، یہ فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، میں نے کیا بولا؟ خلق یخلق، نصر ینصر، نصر ینصر، یہ خلق یخلق، یہ نصر ینصر کے وزن پر ہے۔ ہم کہیں گے خالق یخلق، یہ کس باب سے ہم کہیں گے؟ یہ ثلاثی مجرد کے باب میں سے ہے، اور یہ اس کا وزن ہے نصر ینصر، نصر ینصر، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے یہ یاد کرنے پڑیں گے 6 کے 6 اسی ترتیب سے۔ آج اس کی علیحدہ سے پک بھی بنا لیجئے گا، اس کو یاد کر لیں اچھی طرح سے، ایک روزانہ کر لیں، 2 کر لیں، یہ سارے اچھی طرح اسی ترتیب سے یاد ہو جائیں۔ یہ خالی 6 لفظ یاد رکھ لیں، فضل تے سہ ایک ہو جاتا ہے بس۔ فا، وہ کہتے فا، ضاد، نون، سین، ہا، کاف، پہلا حرف جو ہے وہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ یاد کرنے سے ہوتا ہے، پھر ہاں ڈکشنری بیس، اور پھر اس پر جتنی بھی ماضی آتی ہے، یہ مضارع آتی، جتنے بھی وہ لفظ یاد کرنے پڑتے ہیں،
وہ میں نے نہیں بنائے، کسی نے نہیں بنائے، وہ اسی طرح سے عربوں نے، اہل لغت نے بنائے، وہ یاد کرنے پڑتے ہیں جتنے بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ یاد کرنے پڑیں گے، وہ ہوں گے انہی میں سے کسی ایک وزن پر۔ خلق، اس نے پیدا کیا، ایک تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ فعل ماضی ہے، اب اس کا ترجمہ ہم فعل ماضی کے ساتھ ہی کریں گے، مضارع میں نہیں لا سکتے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ جو پیدا کرتا ہے، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے پیدا کیا۔ ومن، اور من کا معنی سے، شر کا معنی شر، اور غاسق، آج غاسق کی بھی میں نے تھوڑی اور ڈیٹیل جو ہے وہ مزید اس میں معنی جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو معنی کل ہم نے ذکر کیا تھا، غاسق، یہ اصل میں غسوقن یا اغساقن، یہ لفظ ہے، غسوقن یا اغساقن، اس سے ہے غاسقن۔ اب اس کا معنی ہے بھر جانا، لفظی معنی اس کا بھر جانا۔ غاسق رات کو اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ جب اندھیرے سے بھر جاتی ہے، غاسق اللیل، الہ قرآن کریم میں الہ غاسق اللیل، الہ غسق اللیل، جب رات اندھیرے کی طرف بھر گئی، بھرپور ہو گئی اندھیرے کے ساتھ، تو بھرپور ہو جانا، بھر جانا، اس کو کہتے ہیں غاسق۔ اسی طرح آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپک پڑنا، آنسوؤں سے آنکھ کا بھر کر کے ٹپک پڑنا، بھر جانا آنسوؤں کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں غسق العین، آنکھ کا آنسوؤں سے بھر جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے چاند جب پوری روشنی پر ہوتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے غسق القمر، یعنی چاند کی روشنی بھر گئی، چاندنی بھرپور ہو گئی۔ تو لفظی معنی اس کا غاسق کا ہے بھر جانا، ایک تو بھر جانا، اور دوسرا چاند کی جو سرعت رفتار ہے، تیزی چاند کی، اس کو بھی کہا جاتا ہے غاسق۔ چاند کی سرعت تیز رفتار، اس کا تیزی کے ساتھ غروب اور طلوع کرنا، اس کو بھی غاسق کہا جاتا ہے۔ اور غالباً اس میں یہ معنی غاسق اذا وقب، چاند کی طرف اشارہ ہو، یعنی جب چاند جو ہے وہ بھر جاتا ہے اپنی روشنی کے ساتھ، یا وہ مکمل طور پر چاند جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، چاند کا ڈوب جانا یا چاند کا طلوع ہو کر کے پوری روشنی کو ظاہر کر دینا، اس کو وقب کہا گیا، ٹھیک ہے۔ غاسق سے مراد چاند کا طلوع کر کے اس کی روشنی کو بھرپور کر دینا، یا پھر اس کا ڈوب جانا، اور ڈوب جانے میں اس کی روشنی کا ختم ہو جانا، پھر وہ غاسق، اس میں بھی بھر جانے کا معنی ہی مراد ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر آپ باہر لائے اور فرمایا، چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس کو دیکھو، اور پھر مجھے کہا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق اذا وقب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے بھرپور ہو جانے یا پھر چاند کے بھرپور ہو جانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو، چاند کے بھرپور ہو جانے یا اس کے ڈوب جانے سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ تو اس میں چاند کی صورت رفتار بھی ہے۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت اس کا معنی ہے ٹھنڈک اور سردی، ٹھنڈک اور سردی کو بھی غاسق کہا جاتا ہے، یعنی جتنی ٹھنڈک ہوگی، سردی ہوگی، اس کو غاسق، اس کے اندر بھی بھر جانے کا وہ اصل معنی مراد رہے گا، سردی کا زیادہ ہو جانا، ٹھنڈک کا زیادہ ہو جانا۔ تو رات دن کی نسبت سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے رات کو غاسق کہا، ومن شر غاسق، یعنی ویسے تو لیلہ کہا جاتا ہے رات کو، لیکن غاسق کیوں کہا ہے؟
وہ دن کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے اس کو غاسق کہا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح چاند کو بھی زمہریر کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں بھی زمہریر، چاند کو زمہریر، اس میں بھی ٹھنڈا کا معنی ہے، تو چاند بمقابل سورج کے ٹھنڈا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی زمہریر کہا، ٹھنڈا کہا۔ تو غاسق کے اندر ٹھنڈے ہونے کا معنی، اور وقب کے اندر اس کا بھرپور، یعنی جو صبح کا وقت جہاں چاند غروب ہونے کو پہنچ جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت رات اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے، تو اس ٹھنڈے وقت کو بطور خاص کے لیے کہا گیا، یا چاند کے ڈوب جانے کو، یہ سارے معنی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا جو مرادی غالب معنی یہی ہے کہ اندھیری رات کے جب وہ چھا جائے، جو معروف معنی ہے جو مفسرین کرام نے لیا وہ یہی ہے، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، جب رات کا اندھیرا چھا جائے، اذا وقب، وقب کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا، تو ایسا داخل ہو جانا کہ اب جب سفیدی تھی دن کی وہ ختم ہوئی اور ختم ہو کے رات شروع ہوئی، اب اس رات کے اندر اندھیرا داخل ہو گیا، اندھیرا داخل ہوا یعنی مکمل طور پر اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا اور وہ بھر گیا اندھیرا، تو اس کو کہا وقب۔ اور کیوں پناہ طلب کرنے کا فرمایا گیا کہ اب جب رات اندھیری ہو جاتی ہے تو اس میں شیاطین بھی آتے ہیں، اس میں لوگ چوری چکاری بدکاری کی طرف بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اندھیرا ہو جاتا ہے کچھ نظر نہیں آتا، تو لوگ جو ہے وہ جرائم کی طرف نکل پڑتے ہیں، شیاطین شر کی طرف نکل پڑتے ہیں، لہذا اس کے لیے فرمایا وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، فرمایا کہ رات کے وقت اندھیرا چھا جانے کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بیسیکلی لفظ جو ہے اس میں اشارہ ہے، شر ہے، مضاف علیہ جو ہے وہ شر، شر، شر کو غاسق نے فائدہ کیا، جی، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، اور رات کے چھا جانے کے شر سے، رات کے اندھیرے کے چھا جانے کے شر سے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، اور گرہوں میں، عقد کہتے ہیں گرہ، یہ جو آپ گانٹھ لگاتے ہیں اس کو گرہ کہتے ہیں، یہ عقدہ ہے، عقدہ، عقدہ جو حل نہ ہو رہا ہو، ایسی بات جس کو گانٹھ کی طرح باندھ دیا گیا ہو تو اس کو حل کر لینا، اس گانٹھ کو کھول لینا، ٹھیک ہے، تو عقدہ گانٹھ کو کہا جاتا ہے۔ نفاسات، پھونکے مارنے والیاں، یہ لبید بن عاصم ایک یہودی ہے، لبید بن عاصم، یہ یہودی ہے، اس کی بیٹیاں، یہ اور اس کی بیٹیاں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ گروہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے، اذا حسد، حاسد کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے، حسادہ، یہاں بھی آپ دیکھیں جیسے خالقہ، اب حسادہ سے جو فعل مضارع ہے وہ کیا ہے، یحسدو ہے، حسادہ یحسدو، اب اگر آپ دیکھیں حسادہ یحسدو، یہاں پہ ضربہ یضربو، ٹھیک ہے، ضربہ یضربو یا حسبہ یحسبو نہیں بن سکتا، کیونکہ یہاں ہے حسادہ، حسادہ ہے تو بر وزن ضربہ، اور اس سے یحسدو ہے بر وزن یضربو، تو کہا جائے گا حسادہ جو ہے یہ ضربہ یضربو کے وزن پر ہے۔ جی، یہ رہنے دیں، یہاں سے بے شک دوسرا حصہ شروع کریں۔